سجدے میں دعا کا طریقہ. عمار صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اس وقت خوب دعا کرنی چاہیے. اس سجدے سے کیا مراد ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے کہ فرض نماز کے بعد یا سنتوں کے بعد مسجد میں لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو فقہا نے مسجد میں نمازوں کے بعد ہر قسم کے سجدے کو مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ کچھ وقت کے بعد یہ عمل اس کو لوگ سنت سمجھیں گے اور یہ بھی بہت کثرت سے شروع ہو جائے گا، تو بدعت شروع ہونے سے پہلے اس کی روک تھام ضروری ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ویسے ہی سجدہ کرنا بالکل جائز ہے، لیکن جو سجدے کا سنت طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ یوں رکھے جائیں، بلکہ جو سنت طریقہ ہے اسی طریقے سے ایسے سجدہ کیا جائے گا. اس میں دعا کیسے مانگی جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو تمام حدیثوں کو ہم اگر لیتے ہیں تو فرائض میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر ثابت ہے اور آپ کا حکم بھی ہے، اجعلوہ علی سجودکم، جب یہ آیت قرآن کی آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، کہ اس کو اپنے سجدوں میں لے جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی جو فرض نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے وہ یہی ہے کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے. تو اس لیے دعا کوئی کر لے عربی میں تو وہ بھی جائز ہے، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ فرض نمازوں کے سجدے میں صرف سبحان ربی الاعلی پر ہی اکتفا کیا جائے. نفل نماز کے سجدے میں سبحان ربی الاعلی بھی پڑھیں، اس کے بعد آپ اگر کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، لیکن سجدہ چونکہ نماز ہی کا حصہ ہے لہذا اس میں ایسی دعا مانگنا جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو یہ جائز نہیں ہے.